فلسطینی دھڑوں نے جمعرات کے روز الجزائر میں ایک مفاہمتی معاہدے پر دستخط کیے جس میں 15 سال سے زائد عرصے سے جاری اختلافات کو ختم کرنے کی اپنی تازہ ترین کوشش میں اگلے اکتوبر تک انتخابات کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس معاہدے پر صدر محمود عباس کی فتح پارٹی کے ایک سرکردہ شخصیت اور غزہ پر حکمرانی کرنے والی اسلامی تحریک حماس کے سربراہ نے دستخط کیے تھے۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دونوں حریف گروپ ایک دہائی سے زائد عرصے سے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ جہاں ایک طرف فتح بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ اور مغربی کنارے پر موجود فلسطینی اتھارٹی پر غلبہ رکھتی ہے، وہیں دوسری طرف غزہ کی پٹی پر حماس کا کنٹرول ہے۔ تو ناظرین، آئیے نظر ڈالتے ہیں اس لڑائی کی ایک تاریخ پر۔ ناظرین، 2006 میں حماس نے پہلی بار فلسطینی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لیا اور حیران کن طور پر اس نے فلسطینی صدر محمود عباس کی فتح پارٹی پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی۔ ناظرین، یہ فتح پارٹی وہی ہے جس نے اپنے قیام کے ساتھ ہی مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں موجود اسمبلی پر غلبہ حاصل کر رکھا تھا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں ایک متحد حکومت تو قائم کر لی گئی جس میں حماس کے حصے میں کافی کلیدی عہدے آئے، لیکن پھر بھی بین الاقوامی کمیونٹی سے اس حکومت کے بہت سے اختلافات رہے۔ ناظرین، ان اختلافات کی وجہ بہت سے معاملات تھے جن میں تشدد ترک کرنا، اسرائیل اور ماضی کے معاہدوں کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ یہ اسلامی حکومت ان تمام مطالبات کو مسلسل مسترد کرتی رہی۔ جون 2007 میں سڑکوں پر ہونے والی مخلق جھڑپوں کے ایک ہفتے کے بعد عباس نے متحد حکومت کو برطرف کر دیا اور غزہ میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا، لیکن حماس کے جنگجوؤں نے عباس کی حامی افواج کو شکست دے کر کنٹرول حاصل کر لیا۔ عباس نے اس اقدام کی مذمت بغاوت کے طور پر کی۔ اپریل 2011 میں الفتح اور حماس کا کہنا تھا کہ وہ انتخابات کی تیاری کے لیے ایک عبوری حکومت بنانے کے لیے سمجھوتا کر چکے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد میں بار بار تاخیر ہو رہی ہے۔ فروری 2012 میں دونوں تحریکوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ عباس کو عبوری حکومت کی قیادت کرنی چاہیے، لیکن یہ معاہدہ حماس کے اندر متنازع ہوا اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لہٰذا الفتح نے اپریل 2014 میں حماس کے ساتھ ایک مفاہمتی معاہدے پر دستخط کیے۔ جون میں ایک متحدہ حکومت نے حلف اٹھایا، لیکن وہ غزہ پر اختیارات استعمال کرنے میں ناکام رہی اور مہینوں بعد ہی الگ ہو گئی۔ ناظرین، 2017 میں غزہ میں ایک انتظامی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ حماس نے اس جانب کافی غم و غصے کا اظہار کیا کیونکہ وہ اسے ایک متبادل فلسطینی حکومت کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب عباس غزہ میں بجلی کی فراہمی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی میں کٹوتی سمیت حماس پر دباؤ ڈالتے رہے۔ مئی میں حماس نے ایک نئی پالیسی دستاویز جاری کی جس میں اسرائیل کے بارے میں اپنے موقف کے کچھ حصوں میں نرمی لائی گئی۔ ستمبر میں یہ انتظامی کمیٹی تحلیل کر دی گئی۔ 12 اکتوبر 2017 کو دونوں فریقین نے اعلان کیا کہ وہ قاہرہ میں ایک نئی مفاہمتی ڈیل پر پہنچ چکے ہیں، جس کے تحت حماس غزہ کی پٹی میں اقتدار عباس کی فلسطینی اتھارٹی کو سونپنے پر رضامند ہو گیا۔ حماس نے 1 نومبر کو غزہ کی سرحدوں کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دیا، لیکن دونوں فریقین غزہ کی پٹی میں پولیس اور حماس کے مسلح ونگ کے مستقبل پر شدید اختلافات کا شکار رہے اور حماس نے بالآخر ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ 13 مارچ 2018 کو اس وقت کے فلسطینی وزیر اعظم رامی حمداللہ غزہ کے غیر معمولی دورے کے دوران اپنے قافلے پر ہونے والے بم حملے میں بال بال بچ گئے۔ عباس نے حماس پر حملے کی سازش کا الزام لگایا اور تحریک کے خلاف پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب حماس تمام تر الزامات کو مسترد کرتی رہی۔ جنوری 2019 میں فلسطینی اتھارٹی کا کہنا تھا کہ وہ حماس کے وحشیانہ طرز عمل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جنوبی غزہ کی پٹی میں مصر کے ساتھ موجود سرحدی چوکی سے اپنے عملے کو واپس بلانے جا رہی ہے۔ فروری 2019 میں
حماس نے اسرائیل کے ساتھ گزرنے والے مرکزی راستے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 14 اپریل کو وزیر اعظم محمد شتیہ نے ایک نئی حکومت تشکیل دی جس میں حماس کو سرے سے شامل ہی نہیں کیا گیا۔ 24 ستمبر کو حماس اور الفتح نے 6 ماہ کے اندر فلسطینی انتخابات کرانے پر اتفاق کر لیا۔ اپریل 2021 میں عباس نے اسرائیل کی طرف سے اس بات کی گارنٹی نہ دیے جانے کہ وہ مشرقی یروشلم میں موجود فلسطینیوں کو ووٹ میں حصہ لینے کی اجازت دے گا یا نہیں، 15 سالوں میں ہونے والے پہلے منصوبہ بند انتخابات کو منسوخ کر دیا۔ حماس نے انتخابات کے اس التوا کو عباس کی جانب سے بغاوت قرار دیا۔ 4 ستمبر 2022 کو حماس نے اعلان کیا کہ اس نے 2017 کے بعد پہلی مرتبہ 5 فلسطینیوں کو پھانسی دی ہے۔ ان 5 افراد میں سے 2 پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کا الزام تھا۔ اسی مہینے کے آخر میں مغربی کنارے میں مخلق جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب فلسطینی اتھارٹی نے ایک غیر معمولی کارروائی میں حماس کے ایک نوجوان رکن مصعب شتیہ کو گرفتار کر لیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 13 اکتوبر 2022 کو حماس اور الفتح نے الجزائر میں ایک اور معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے میں دونوں فریقین نے اگلے اکتوبر تک انتخابات کرانے کا عہد کیا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس معاہدے کا حال بھی گزشتہ تمام معاہدوں جیسا ہوگا یا یہ معاہدہ واقعی ایک بریک تھرو ثابت ہوگا۔